بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ فواد چودھری نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں افغان عبوری حکومت نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے علاقوں میں امن قائم ہوگا اور یہ بھی کہا گیا کہ ریاست کی حاکمیت اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس معاملے پر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دے رکھا تھا وزیر آباد میں، اسے بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کارکنوں کو لاہور پہنچنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز وزارت داخلہ کی جانب سے قلعدم کا نام جو ہے وہ نکالنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ ہے قومی سلامتی کا جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر عسکری حکام کی بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا اور اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور افغان برادر عوام کی جو حمایت ہے پاکستان کی جانب سے جاری رکھی جائے گی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ایک معاملہ ہے کہ NA-75 ڈسکا کے ضمنی انتخابات کی جب انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ذمہ داران کے خلاف محکمانہ اور فوجداری مقدمات قائم کرنے کے حوالے سے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک کمیٹی تشکیل گئی ہے جس کی سربراہی الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ہوگی اور پھر اس کا جائزہ اجلاس 7 روز بعد ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں کھیل کے میدان سے کچھ اہم امور پر بات ہوگی۔ 24 سال کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا اور پاکستان حالیہ جو ورلڈ کپ ہے T20 مین ورلڈ کپ، اس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ سارے میچز میں اس نے شکست دی ہے اور اب یہ میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ قلعدم تحریک طالبان جس کے ساتھ ایک لمبی ہماری تاریخ ہے جنگ و جدل کی اور پاکستانی عوام نے نقصان بھی بہت اٹھایا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ بات چیت ہونے جا رہی ہے، کیا اس سے امن قائم ہو جائے گا؟ کیا تجزیہ ہوگا؟ دیکھیں، فواد چودھری نے 2 لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو کہا کہ آئین کے مطابق بات ہوگی، آئین کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آئین کی کس شق کے تحت ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ سیز فائر ہو جائے گا۔ سیز فائر کا لفظ تو ہم عموماً جنگ جب ہوتی ہے تو اس وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم تحریک طالبان پاکستان کو کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی سابقہ حکومت کی طرف سے پراکسی وار لڑ رہے تھے ہمارے خلاف اور ایک دشمن کی حیثیت سے ہم سے سیز فائر کر رہے ہیں؟ یہ دونوں لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کو کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے اور ہم کیا سمجھیں کہ ہم کہاں سے گزر کے آئے اور کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس کو یوں لیں کہ سرحد کے اس پار سے ہمارے خلاف جو جنگ ہوتی رہی ہے اس کے خلاف اب سیز فائر ہو جائے گی؟ اور ابھی ہوئی نہیں ہے، طالبان کے آنے کے باوجود نہیں ہوئی ہے۔ ان کے بہاف پر جو پراکسی وار لگ رہے تھے، جو وہاں کے بلیک واٹر تھے سمجھ لیجئے، یعنی پرائیویٹ فوج جو تھی جو ہمارے خلاف لڑ رہی تھی، کیا ہم اس سے سیز فائر کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر سوال کئی اٹھتے ہیں۔ انہی لوگوں کے نام پر ہے کہ انہوں نے پشاور آرمی اسکول پہ حملہ کیا تھا، انہی لوگوں کے نام پر کئی شہادتیں ہیں، لیکن وہ سب کے ساتھ ہیں۔ MKM والوں نے کہہ دیا جی ہمیں بھی آپ قلعدم کرانا بند کریں۔ تحریک لبیک کے بارے میں کئی سوالات اٹھا دیے گئے جن کو آج ہم نے قلعدم ختم کر دیا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ہونے چاہیے بات چیت۔ اگر کوئی ایسی آؤٹ فٹ پاکستان میں تھی جو ہمارے قابو نہیں آتی تھی تو مذاکرات ہونے چاہیے۔ آخر امریکہ نے بھی تو طالبان سے مذاکرات کی ہے نا جی۔ اس پہ میں نہیں کرتا، لیکن ذرا حیثیت تو سمجھ آنی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہہ دیا جی کہ ہم سے تو نہیں پوچھا اور یہ فیصلہ کرنے کا کسی ایک کو حاصل نہیں ہے، اور بریفنگ کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کا مطلب پیپلز پارٹی ایک موقف ہے جو وہ رکھتی ہے، اس کو بیان کرنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی خاصی کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ہمارا انڈکلیئرڈ ایک اینمی تھی اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس کو ملک تو اگر تھا بھی انوالو تو اس طرح سے اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے سے موجود ہیں بین الاقوامی جو امور ان کے ماہر مہدی صاحب۔ مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مہدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں صاحب، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ تو ہے، سب کے سامنے ہے۔ آج فواد چودھری نے یہ کہا تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں
اور آئین کے اندر رہ کے ہو رہے ہیں. اور دوسری بات کہ سیز فائر ہو جائے گی جلد. یہ دو لفظ جو ہے مجھے تنگ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ ہمارے خلاف کوئی سرحد کے اس پاس سے پراکسی جنگ لڑی جا رہی تھی جس سے سیز فائر ہوگی. یہ لفظ تو کچھ خاص کونوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں. ابھی پی ایل پی سے ایک طرف ان کے وزیر اعظم جو تھے وہ معاملات حل کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ان کے بارے میں کچھ اور بات کر رہے تھے. تو وہ ایک ان کا اپنی ایک سوچ ہے, اس کے مطابق وہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. جو ایک اہم بات اور بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے, تو کانسٹیٹیوشن میں کون سی ایسی شک ہے جس کے فریم ورک میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ساری ویسے ہی فضول سی باتیں ہیں. لیکن ہاں یہ اہم بات ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال کے بعد جو ہے وہ امن آ سکتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ مرکزی دھارا کے اندر مل سکتے ہیں اور ہتھیار نہیں اٹھائیں گے آئندہ سے, اس بات کا پرومس کرتے ہیں. اور پھر اس میں سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے کیے تھے جو اس کو ہم کر سکتے ہیں, کس کو نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ساری صورتحال ہے اور جنگ ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت کے اندر جو ہیں وہ پچھلے 20-25 سال سے پھنسے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کی شکل کے اندر ہزاروں لوگ پاکستان کے مر چکے ہیں. اور اس کو کسی حد تک اگر ختم کیا گیا ہے تو وہ پچھلے چند سالوں کے اندر ختم کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس طبقے کی جو سپورٹ ہے وہ بہرحال پاکستان میں بھی موجود ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن اس مذاکرات سے پہلے اگر ایسا ہوا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کیوں نہ یہ باقاعدہ قومی اسمبلی میں اس پہ بحث نہ بھی ہوتی, لیکن جو پارلیمانی لیڈرز تھے یا جن کو نامینیٹ کیا جاتا, اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جاتا اور وہ اپنی پارٹیوں سے بات کر لیتے تو شاید اس کی آنرشپ زیادہ مضبوط ہو جاتی. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب پشاور کے اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو تمام جو لوگ تھے وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور ایک فیصلے تک پہنچے اور پھر اس فیصلے کو لے کر آگے کی طرف چلے, جس کا ہمیں بعد میں فائدہ بھی نظر آیا. تو اگر اس طرح ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. اب اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں گی, اور ایک طرف جہاں ایف اے ٹی ایف کے اندر ہم بار بار جو ہیں کوشش کر رہے ہیں اس میں سے نکلنے کی, تو اس سارے مذاکرات اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا اچھا یا برا, وہ ساری صورتحال کیسے ہمیں انٹرنیشنلی ہم اس کو پینٹ کر سکیں گے, کیسے اس کا دفاع کر سکیں گے. تو یہ سب کچھ بھی جو ہے یہ کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو گلوبل ولیج ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور آئی ایم ایف اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ بہت ہی نازک سی بات ہے, لیکن وہی بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی پوری قوم کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کیا موجودہ حکومت نے. اگر قوم کو کھڑا کرتے تو شاید ہماری مذاکرات کرنے میں بھی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور ہم دنیا کے سامنے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے. اچھا, یہ ہمارے اقوامی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے فوراً بعد اطمینان کا اظہار سب نے کیا ہے, لیکن بلاول نے ایک بات کی ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہم سے پوچھے بغیر ہو رہے ہیں اور ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب اس پہ کیا کہیں گے؟ اب ہم بہت سے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو شروع سے ایک خاص قسم کا موقف رکھتی ہے اس سارے معاملات میں, اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ اے این پی بھی ایک ایسی جماعت ہے جو ایک موقف رکھتی ہے اور ایم کیو ایم بھی کسی حد تک رکھا کرتی تھی. تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ ان کے لیے اس چیز کو ایز اٹ از اس گولی کو نگلنا ذرا مشکل ہوگا, اور ضروری تھا کہ اس حکومت کو کہ یہ اگر مذاکرات شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید اس مذاکرات کا زیادہ بہتر رزلٹ نکلتا. کیونکہ ہم نے مشرف کے دور میں دیکھا کہ بہت سارے مذاکرات ہوئے اور پھر کوئی معاہدے بھی ہوئے, پھر پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ اس طرح ہوا, لیکن پھر اس کا کوئی رزلٹ پازیٹیو نہیں نکل سکا بلکہ مزید برس نکلا ہے. اور پیپلز پارٹی کو زیادہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی منع کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی تھوڑا سا اس معاملے کے اندر ایک اپنی رائے رکھتا ہے. تو بلاول صاحب نے اصل میں اسی کو ریفلیکٹ کیا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تحریک لبیک سے بھی مذاکرات ہوئے, ان کا ساتھ جو لگایا ہوا تھا ہم نے لاحقہ کہہ لیجیے کچھ کہہ لیجیے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں بھی معاف کریں, ہمیں بھی کالا دم جو قرار دیا ہے وہ ختم کریں,
اور ہمیں بھی ٹیررسٹ جو آپ قرار دیتے ہیں وہ نہ کریں. اور اس پہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ لندن والے کو قرار دیا, باقی لوگوں کو ایک طرح کی ایمنسٹی دی ہوئی ہے, مقدمے چل رہے ہیں لیکن ان کو ہم نے گویا لیگل تحفظ دیا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پہ؟ یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے اٹھا دیا ہے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ کراچی میں بہت سال رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. MQM پر بھی شروع دن سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے اور بار بار ان کے بارے میں 90s میں بھی ان کے خلاف آپریشن ہوا, پھر اب دوبارہ سے ہوا. تو اس ساری کے باوجود جو ہے وہاں کے لوگ بہرحال ان کے ساتھ ایک حد تک جڑے رہے ایک زمانے میں, تو خاص طور پہ. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اس کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ صرف ایک آدمی کے ایک تقریر کر دینے سے ساری چیزیں آپ نے بدل دی, اور جبکہ باقی ساری جماعت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے اور آپ اس کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں, حصہ بھی ہے وہ باقی وزارتوں میں بھی شامل ہے. تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے معاملات بھی کیسے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو کالا دم مختلف ممالک کے اندر خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ ممالک میں کر دیا جاتا ہے, تو یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ کوئی کالا دم ہوتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں. شہنشاہ ایران نے بہت کچھ کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب کچھ ہوتا رہا. اب جو موجودہ ایران کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف بہت کچھ کرتی ہے لیکن وہ سارے مخالفین موجود ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کبھی پازیٹیو ریزلٹ نہیں نکلا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو قومی دھارے کے اندر ہی لوگوں کو شامل کریں. ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بڑی انہوں نے کلیئر بات کی ہے جی, ایران کی مثال بھی دے دی اور بتایا دنیا میں ہم بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں. آخر کی ہے نا, جسے نہیں کیے مذاکرات پاکستان میں کی ہے. MQM سوال اٹھاتی ہے تو ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے. تحریک لبیک کو تو ہم نے آج ہی کل عدم اس کا ختم کیا ہے. اس کے بارے میں بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنے جو پولیس والے مارے گئے ہیں ان کا خون کا حساب کون دے گا؟ سر وہ کیا حکومت نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا ان سے زبردستی یا دباؤ کے تحت ہوا یہ معاملہ؟ نہیں جی, حکومت نے کیا ہے. یا وہ تو 20 دن سے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں وزیر آباد میں, ابھی آج انہوں نے کہا جی کہ کارکن واپس پہنچے. نہیں, وہ تو ایک جگہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں, لیکن یہ مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں گارنٹر بھی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو شاید رہا کرنا ہے. ان کے بہت سے معاملات ہیں, ان سے ہو سکتا ہے کچھ اور شرائط بھی ہوں جو ابھی طے نہیں پائیں. کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے اس پہ کچھ نہیں کہا گیا تحفظات ہیں, آپ دیکھیں سر اس سے کوئی ایگزامپل نہیں سیٹ ہو جائے کہ کل کو MQM آ جائے سڑکوں پہ اور کہے جناب کہ ہمیں MQM یہی کہہ رہی ہے. میں اس کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہوں, وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ٹیررسٹ گروپوں کو ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انگیج سے میری مراد یہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پشت پناہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں پشت پناہی نہیں کہتا, جن کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں. جب وہ جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا. اچھا میر صاحب, ایک اور معاملہ ہے, قومی سلامتی کے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے, DGIS بھی وہاں پہ موجود تھے, اور تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام قائدین نے جس کے بعد بیانات دیے, سب نے اطمینان کا اظہار کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آرمی چیف کا ہونا, DGIS کا ہونا اور پھر سب کا اس طرح سے اطمینان کا اظہار کرنا سیاسی میدانوں میں بھی کچھ اس کا فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں ان ساری میٹنگز میں آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں ہمارے وزیر اعظم نہیں ہوتے, چاروں وزراء اعلیٰ آتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق, لیکن وہ ہوتے ہیں, وزیر اعظم نہیں ہوتے. ان کا ایک موقف ہے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ہاتھ ملانا تو محاورہ ہے, وہ حزب اختلاف کو اس سے بات کرنے کو تیار نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں فیس کرنے کو تیار نہیں, اور ان کا ایک خاص مزاج ہے, ایروگینٹس ہیں ان کی ہاں اندر, یا کچھ بھی کہہ لیجئے گا. اس پوری صورتحال میں ایک جو نیشنل کنسنسس بلڈ ہونا ہوتا ہے ایسے مسئلے پر, وہ بلڈ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیا گیا. بھئی یہ میٹنگ کی جاتی ہے, اس میں آرمی چیف ہوتے ہیں یا ISI کے چیف ہوتے ہیں, وہ وزیر اعظم کے بہاف پر ہی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں وہ کہتے جی ہمیں تو بریفنگ ہوتی رہتی. آپ کو بریفنگ نہیں دے رہے, وہ آپ کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ بریفنگ دی جائے گی تو کہی جائے گا حکومت کا پوائنٹ ہوئے, آپ چیف ایگزیکٹو ہے. تو وہ جب اس میں نہیں ہوتے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. سر اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں, ہمارے پاس سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائر جناب سید غضنفر علی صاحب. کیا اس کا اثر پڑے گا, مطلب کہ آرمی چیف موجود ہے, وہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے, لیکن اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں جو اس معاملے میں اہم ہوگی اور جس میں گفتگو ہوئی ہوگی, اور کیا متنظر ہو سکتا ہے ریاست کا اور حکومت کا بھی. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب, یہ تو بات لوگ تو خیر اس پہ اڑ گئے ہیں کہ جی
جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ نہیں آتے, چاروں وزراء اعلیٰ آئے, ہر طرح کی لوگ سب موجود تھے, وہ نہیں آتے. یہ میں چھوڑتا ہوں, جس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ جب میٹنگ کی جاتی ہے, اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حاصل ہوگا, کیا حاصل ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ نیشنل کنسنسس مائنس وزیر اعظم. بہت شکریہ سجاد. اصل میں دو چیزیں ہیں جو اس میں مد نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک آپ نے وزیر اعظم کی موجودگی کا ذکر کیا تو اس کے اوپر میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ نے فرمایا. اور وزیر اعظم کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہوتی ہیں یا جو بریف کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں تمام اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے ان کا کنسنسس شامل ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی رائے دی جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں کی جاتی ہے. اب ایک بات تو یہ کی ہے کہ اس قسم کی میٹنگ جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ ایک میسج بھیجنے کے لیے کی جاتی ہیں بعض دفعہ, جس کو آپ سمبولک کہتے ہیں یا جس پہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر سے باہر یا اس طرح کر کے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ وہاں پہ اپوزیشن کے بھی لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ تمام قومی سلامتی کے اجلاس میں افغانستان کے بارے میں بات کی گئی, انڈیا کے بارے میں بات کی گئی, کشمیر کے بارے میں بات کی گئی, کشمیر کی سچویشن کے بارے میں بات کی گئی, بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں بات کی گئی. اور اس کے اوپر کمپریہنسو بریفنگ جو تیار کی جاتی ہے وہ ریالٹی اور جو فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے ان پہ بیس کرتی ہے. ایک تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن فورم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کے جو سیاستدان اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان نازک پوائنٹس کا یا ان سینسیٹیو پوائنٹس کا پتہ چلتا ہے, جس کے اوپر بیس کر کے وہ اپنا ایک ویژن بھی بنا سکتے ہیں, اپنی رائے بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور جب وہ انٹریکشنز کرتے ہیں آدمی انٹرنیشنل لیول پہ یا ایون نیشنل لیول پہ مختلف پارٹی لیڈرز کے ساتھ, تو اس میں وہ ان ایشوز کو یا ان سینسیٹیو پوائنٹس کو مد نظر رکھیں گے اپنی بات چیت کے دوران جو ان کو بتائی جاتی ہے. اب جہاں تک بات ہے اس کے اوپر کہ کیا اس کا کوئی پروڈکٹیو نہیں, تو اس کو اس حساب سے دیکھیے کہ اب اگر آپ جائیں جو بالاکوٹ انڈیا نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ایک بالاکوٹ کے اوپر فائرنگ کی تھی اور کچھ کبے شبے مارے تھے, تو اس کے فوراً بعد سلامتی کمیٹی کے اجلاس تھا. اب اس کا بہت اسٹرانگ میسج گیا تھا انڈیا میں, اس لیے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کنونشنل بلکہ باقی چیزوں کی بات کی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ پیغام فوراً جاتا ہے. اس کے اندر پرائم منسٹر بھی موجود تھے کہ ہاں جی معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے, وہ کوئی اس طرح لے دے کی بات چیت نہیں ہے. اور اس سے جو آپ کا اپوزٹ جو آپ کے دشمن ہو یا کوئی ہو وہ اس سے فوراً کوئی. اچھا, اس کا مطلب پرائم منسٹر ایک بار موجود ہوئے اس وقت؟ جی ہاں بالکل. تو اس سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی بات چیت حاصل کی جاتی ہے. اب جو آپ کے سامنے آپ بات کریں تو اس میں تو وہ تمام باتیں زیر بحث آئی ہیں جو نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں یا پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کے آغاز سے جو چیزیں ہو رہی ہیں یا پاکستان کی افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, کیونکہ اس انگیجمنٹ جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے جو آپ کی بارڈر مینجمنٹ میں, اس میں بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ان کا ایک ہی اوپینین ہو اور وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کریں. اگر اس کے اندر کوئی چیز وہ غلط محسوس کرتی ہیں کہ پالیسی کے اندر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی لوپ ہول ہے, تو وہ اس کے اندر اپنی ان پٹ دے. صرف سیٹسفیکشن کا ہی نہ اظہار کریں کہ اپنی ان پٹ دیں کہ جی یہ چیز اس طرح نہیں, اس طرح ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جو پاکستان کے عوام کی خواہشات کو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. کیونکہ جو میں نے آپ سے بتایا جس طرح یہ اپنا جو ادارے جو بریفنگ تیار کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں, جو ریالٹیز ہوتی ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ان فیکٹس اینڈ فگر کے اندر آپ جذبات کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں آتی ہیں آپ کی نیشنل کنسنسس میں آپ کی اپوزیشن پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جو اس چیز کو ایک بہتر طریقے سے اسٹیئر کر سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں. اس کی بہت بڑی پروڈکٹیو ویلیو ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت اہم نکات کو زیر بحث لایا جاتا ہے. اور جب بھی آپ کوئی پالیسی کو زیر بحث لائیں گے تو اس کے اندر جو مختلف آراء ہیں ان کو شامل کر کے آپ اس پالیسی کو جو مبسوط کر سکیں گے. بالکل اس کے مطابق آپ اس میں ترتیب دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت رہنمائی کی. بڑا کلیئر, یہ بہت آرٹیکولیٹ بریگیڈیئر ہے ہمارے.
دوست ہیں, بھائی ہیں, اور ان سے انٹریکشن رہتا ہے ہمارا, اور بہت اچھا عمدہ بات کرتے ہیں. بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ سبھی لوگ موجود ہوں تو اس کا ایک جائنٹ میسج جاتا ہے. لیکن سر سوال تو ایک رہ جائے گا نا کہ آرمی چیف موجود ہوں تو مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, لبیک والوں کے ساتھ آرمی چیف موجود ہوں تو جوائنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے, آرمی چیف سب اس کے اوپر آئی ایس آئی چیف کے بغیر تو مذاکرات آپ کرتے اور نہیں. سارے کے سارے وہاں پہ مطمئن فیض بھی ہو آباد کے جاتے ہیں. دھرنے میں بھی آئی ایس آئی چیف موجود تھے ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد ہی موجود رہے ہیں. تو آرمی کا انٹرنل سیکورٹی میں رول تو ہے نا جی, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا رول نہیں ہے, لیکن اس کو سیاست کا رنگ دینا اور دوسری بات ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ. اسٹیٹ کے بارے میں ڈاکٹر مبشر کا ایک قول نقل کیا کرتا ہوں, نقل کرنے کا مطلب بیان کیا کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا مطلب ہے پولیس. سب کانٹیننٹ میں جب ظاہر ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جب حکومت آئی تو ایک وائسرائے آیا, اور سارا کام جو ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا تھا وہ فوج نے کیا, تو جرنیل بھی ہوتے تھے. تو بحث شروع ہو گئی کہ اختیار کس کے پاس ہے, کون بالاتر ہے. یہی تو سوال ہے سر. تو وائسرائے نے یہ جنگ جیت لی, اس نے سیولین سپریمیسی کا جو کانسیپٹ تھا وہ دیا. تو سیولین سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر پیش کرنا ہے, آپ کو نظام چلانا ہے, تو پولیس کی مدد اور بیوروکریسی چلانا ہے, وہ نہیں کر پا رہے. پر سر وزیر اعظم موجود نہیں ہوں گے, سوالات تو اٹھیں گے, اس پر مزید بات بھی ہم کریں گے. یہ وقت ایک بریک کا, ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, NA-75 اور ڈسکا کے ضمنی انتخابات کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی, اپوزیشن جماعتوں نے اس پر بہت غوغا کیا. اب اس میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور خبر کے مطابق تو جو RO اور DRO ان کو STO بنایا گیا, اور متعلقہ جو افسران ہیں ان کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نکلے گا یا کمیٹی ہی کھیلی جائے گی؟ لیکن جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ سختی دکھا رہا ہے, احتیاط کے ساتھ. وہ اس لیے کہ وہ ڈسکا کے الیکشن اتنے اوپن تھے کہ الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا دھاندلی ہوئی ہے. اب اس کا سارا ثابت ہو گیا کہ لوگ کہاں گئے تھے, کیسے گئے تھے, کہاں اکٹھے کیا گیا, کس نے کیا کیا, اور سرکاری لوگوں نے کیسے اس پہ ایکٹ کیا, اور اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا. اب الیکشن کمیشن کو اختیار ہے, وہ ان کے خلاف پروسیڈ بھی کر سکتا ہے, کرمنل کیس بھی بنا سکتا ہے, کورٹ میں بھی جا سکتا ہے, خود بھی ان کو سزائیں دے سکتا ہے, وہ سارے کام کر سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن تیزی سے نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ, کیونکہ پروپیگنڈا شروع کر دیا حکومت کی طرف سے, اس طرح تو سارا نظام سلپٹ ہو جائے گا. وہ کرنا چاہتا ہے, اور میرا خیال میں لگتا تو یہی کہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو اس کا امپیکٹ پڑے گا. پہلی بار اس طرح, یعنی کہ کہتے ہیں کہ مارشل لا میں شاید کبھی تحقیق ہوتی ہے الیکشن کے بارے میں کہ دھاندلی تو نہیں ہوئی, غیر مارشل لا اس زمانے میں پہلی بار ہے کہ سر ریٹرننگ آفیسر کو DROs کو STO بنانے سے کیا قربانی کا بکرا تو نہیں بنایا گیا؟ نہیں, قربانی کا بکرا کیا ہے؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دھاندلی کیسے ہوتی ہے, اور اگر آپ نے الیکٹرانک ڈبہ بنا بھی لیا تو وہ ڈبہ پھر ہی ثابت ہوگا سر. وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ دھاندلی کو روک سکیں گے. طریقے بتائے گئے کیسے آپ نے ریٹرننگ افسر کو, پریزائڈنگ افسر کو اٹھا لیا, کیسے جا کے کسی ایک ساتھ جگہ پہ ان کو ایک طرح کا قید کر لیا, کیسے ان کو پریشرائز کیا گیا, کیا کیا گیا. وہ کہتے ہیں جی یہ تو خیر ایک آدمی نے انکوائری کی ہے, بڑی ہمت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ڈیٹیلڈ انکوائری بھی ہونی چاہیے, جس پہ گویا جوڈیشل انکوائری کر لیں, گویا الیکشن کمیشن ایک بڑا بنا کے اس کو انکوائری کروا لے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن سر سیکرٹری الیکشن کمیشن کے سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, مؤثر ہوگی یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اتنے مؤثر ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کے نام آئین کے تحت ان کو جو اختیارات حاصل ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں روک سکتا پھر ان کو. تو یہ ہو سکتا ہے, ہو کیوں. اور سر اس کا جو جائزہ اجلاس ہے 7 روز بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پلڈاٹ کے ہیڈ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ ڈسکا کے الیکشن کا کیا معاملہ ہے, اب کیا ہو سکتا ہے آگے؟ یعنی کہ الیکشن پہ تو بات کر لیتے ہیں ہم, لیکن کیا آگے ہو سکتا ہے؟ کرمنل کیس چل سکتے ہیں, دوسرے طریقے سے بھی ان لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے, یا بس ختم ہو گئی بات؟ نہیں, میرے خیال میں بات ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا. اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس قسم کی انکوائری کی ہے, جس پہ بہت تفصیل سے ان تمام لوگوں کو منظر عام پہ لایا گیا ہے جو اس پہ کسی نہ کسی طور پہ ملوث تھے. یہ بڑی محنت سے لکھی گئی رپورٹ ہے. میرے خیال مجھے نہیں یاد پڑتا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کسی الیکشن میں اس درجے کی فیکٹ فائنڈنگ یا رپورٹ بنائی ہو. تو اچھی بات تو یہ ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو آگے
منطقی انجام تک کیسے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو پہلا سٹیپ سمجھنا چاہیے, اور آگے الیکشن کمیشن کے پاس میرے خیال میں مزید اس کی کچھ چیزوں کے بارے میں تو اس رپورٹ پہ لکھا ہے کہ اس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کمپریہنسو انکوائری ہونی چاہیے. کچھ کیسز میں انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں ان کیسز میں جہاں کرمنل پروسیڈنگ کا طے کر دیا گیا ہے وہاں الیکشن کمیشن کی مدعیت میں میرے خیال میں مقدمے درج ہونے چاہیے, اور وہ شاید ہوں گے. الیکشن کمیشن انہیں پرسو کرے گا, وہی اس کے وکیل وہ عدالتوں میں ان کی ایف آئی آر درج کرائیں گے, پر عدالتوں میں اس کو فالو اپ کریں گے. لیکن تیسری اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ یہ اصل میں سرا کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کچھ لوگوں کو کہا, پریزائڈنگ آفیسرز کو, کہ انہوں نے خاص طریقے کے ساتھ الیکشنز کو کمپرومائز کرنا ہے, تو اسسٹنٹ کمشنر کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہوتا نا کہ وہ ذاتی طور پر خود اس پہ کر رہے. اس کو کسی نے ہدایات دی ہوں گی, تو وہ ہدایات پہ ایک آدھ پولیٹیکل لیڈر جیسے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھی اس وقت فردوس عاشق عوام صاحبہ, ان کا ذکر ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر مزید تحقیقات کر کے ان کو وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں سے کوئی ہدایت آئی ہو, اور پھر جہاں سے بھی ہدایت آئی ہو بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے انہیں اس کے خلاف بھی پروسیڈنگز کرنی چاہیے. یہ اگر ہو جائے گا تو ہمارا شاید انتخابی نظام پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور چیزیں بھی بہتر ہوں گی. اور اگر یہ اس کو یہاں پہ ہی چھوڑ دیا گیا, اس وقت بہت دباؤ ہے الیکشن کمیشن پہ, پہلے بھی تھا, اس باوجود یہ رپورٹ آ گئی ہے اور ابھی بھی بہت دباؤ ہے. اگر انہیں سے چھوڑ دیا تو پھر یہ اعتماد مزید کمزور ہو جائے گا. تو امید کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھے گا, اور جو بھی اس سلسلے میں انتخابات کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا. دیکھیں دباؤ تو بہت ڈالا جا رہا ہے, مثلا وہ جو توہین عدالت کا کیس وزیروں کے خلاف بنا ہے, اس کا حکم دے دیا گیا کہ سارے وزراء جا کے پیش ہوں یا کریں, تو یہ دباؤ برداشت کر لے گا الیکشن کمیشن ہمارا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن نے اب تک تو جو پچھلے 2-1 سال میں بہت سے موقعوں پہ بہت سا دباؤ برداشت کیا ہے. ٹھیک بات. دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ وہ سیکرٹ بیلٹ سینٹ کے الیکشن میں اس سے دستبردار ہو کے کوئی اوپن بیلٹ کے بارے میں کوئی رائے دے دے. لیکن باوجود دباؤ کے ماضی میں الیکشن کمیشن اس طرح دباؤ کے نتیجے میں اپنی موقف کو تبدیل کر لیا کرتا تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ ڈسٹا کے الیکشن میں انہوں نے پورے دباؤ کے باوجود پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا, تو دوبارہ الیکشن کرایا, اس میں بھی بہت دباؤ پڑا, بہت تنقید ہوئی. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو پوزیشن لی ہے انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ پارلیمانی کمیٹی میں, اس کے نتیجے میں بھی اس میں بہت دباؤ آیا ہے. تو ابھی تک کا ریکارڈ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ دباؤ کو برداشت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ریش اقدامات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آئندہ دنوں میں کس حد تک اس کو برداشت کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے اوپر جو ورسٹ پاسبل دباؤ تھا وہ آلریڈی آ چکا ہے, اب اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. ٹھیک بات. اب حکومت کی اپنی مشکلات بڑھ گئی ہیں, تو اب میرے خیال میں وہ الیکشن کمیشن پہ اس طرح سے حاوی نہیں ہونے کی کوشش کر سکتی جس طرح ماضی میں کرتی رہی. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہماری بہت انہوں نے کمپریہنسو طریقے سے ساری صورتحال کو واضح کی, اور ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور الیکشن کمیشن جس طرح کا سٹینڈ لے رہا ہے اس بار وہ قابل تحسین ہے. اس سے لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات کا نقشہ کچھ اور ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا. صاحب فردوس صاحبہ کا جو نام لیا جا رہا ہے بیچ میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہدایات ہوں گے یا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی روایت ہے؟ نہیں, میں چاہتا ہوں
اس خاتون کے بارے میں کیا کہوں. سر لوگ آپ کا تجزیہ سننا چاہتے ہیں سر. نہیں میں آپ نے اب انہیں فردوس آپا کہہ دیا, میں کیا کہوں. سر وہ انہوں نے خاصے مسائل پیدا کیے ہیں حکومت کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور ہمارے نظام کے لیے بھی. اور الیکشن لڑنے سے انکار معذرت کی تھی. دوسرا الیکشن جو تھا سیالکوٹ کا دوسرا الیکشن ہوا تھا, اور وہ پارٹی جیت گئی. وہ کرتی رہی کہ یہ میری وجہ سے جیتے ہیں, لیکن کسی نے نہیں سنی, چھٹی. وہ اب بیچاری پکچر میں نہیں ہے اس طرح. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر اب جواب دہ تو ہونا پڑے گا ان کو بھی, پارٹی کو بھی. ٹھیک ہے میر صاحب, اب پروگرام آخری مراحل میں ہے. کھیل کے میدان سے ایک اچھی خبر ہے کہ 24 سال کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا. اس کے مطابق جو تفصیلات ہیں, آئندہ سال مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی. 3 ٹیسٹ, 3 ون ڈے, 1 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا. میچز کراچی, راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے. بڑی اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ سیمی فائنل تک پاکستان اسٹریٹ کوالیفائی کر گیا, اور اپنے پول میں اس نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو اچھی خبریں ہیں جب پاکستان میں یقینی بات ہے کہ کرکٹ کی خبریں ویسے تو یو اے ای سے بہت اچھی آ رہی ہیں. ہمارے لڑکے بہت اچھا کھیل رہے ہیں. پہلی بار کچھ خوشی ہوئی ہے, اللہ کرے یہ خوشی کنٹینیو کرے. پھر جیسے ہماری ٹیم پر لوگوں نے آنے سے انکار کیا تھا, اب وہ آ رہے ہیں. آج برطانیہ کے بھی جو ہیں, انگلینڈ کے جو ان کی کرکٹ بورڈ کے سربراہ, وہ بھی پاکستان آئے ہوئے. اور دوسری طرف سے آسٹریلیا نے خیال تھا کہ انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی انکار کر دے گا, وہ آسٹریلیا نے انکار نہیں کیا, انہوں نے آنے کا طے کیا ہے. موڈ بدلتا جا رہا ہے, اب انگلینڈ کا بھی بدل رہا ہے, ان کا بھی بدل گیا ہے, ویسٹ انڈیز بھی آ رہی ہے. تو یہ ساری ٹیمیں, ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ بھی آئے. یہ دوبارہ جب آئیں گی تو معلوم ہوگا. اللہ کرے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیت ہی لیں. یہ جو ورلڈ کپ ہی ہے, کیا کہلاتا ہے یہ T20 ورلڈ کپ جیت ہی لیں, اور جیت لیں گے تو میرا خیال میں ہماری کچھ تھوڑی سی. کرکٹ کی موجودہ صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس تجزیہ کار ہیں جناب عمران مانی صاحب. ان سے جانتے ہیں عمران مانی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران مانی صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کی شکر. کیا صورتحال ہے جی؟ آسٹریلیا آ رہا ہے, ویسٹ انڈیز نے پہلے اعلان کر دیا تھا, پہلے خیال تھا پتہ نہیں شاید کوئی بھی نہیں آئے گا. انگلینڈ کے آئے ہوئے ہیں یہاں بات چیت کرنے کے لیے, اور اچھی خبریں آ رہی ہیں یو اے ای سے. کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جی ہاں, الحمدللہ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ یہ جو آسٹریلیا کی خبر آئی ہے, یہ تو میں کہوں گا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 24 ایئرز کے بعد آسٹریلوی ٹیم نے آنے کا یقین دلایا ہے. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ناٹ اونلی وائٹ بال کرکٹ, ریڈ بال کرکٹ بھی دیکھنے کو ملے گی. یعنی کہ ٹیسٹ میچز بھی پاکستان کی سرزمین پر ہوں گے, تو ایک بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے. ایک ایسے وقت میں کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی, تو اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے یہاں ایک بار پھر کرکٹ پہ جمود جاری ہو جائے گا, جس کا سامنا ہم 2015 تک کرتے رہے تھے سری لنکن ٹیم پر اٹیک کے بعد. لیکن الحمدللہ کہ فی الحال تو یہ خبر اچھی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ دیکھیں ماضی میں نیوزی لینڈ نے اور انگلینڈ نے جو رویہ اپنایا, اس کے بعد ہم بالکل 100% تو بھروسے کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے 100% بھروسہ کیا جائے. لیکن یہ کہ جہاں تک ابھی فی الحال یہ ڈیولپمنٹ ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ آسٹریلوی ٹیم آ رہی ہے. اور یہ اچھا, کہا جا رہا ہے کہ شاید انگلینڈ پاکستان سے کوئی کمپنسیشن کی خفیہ یا اوپنلی بات کرے, معذرت کرے, اور شاید وہ بھی ری شیڈیول کرے اپنے دورے کو. کچھ نظر تو انگلینڈ کے طرف سے ری شیڈیول کی پیشکش یہ پہلے بھی کی جاتی رہی ہے, دورے کو ری شیڈیول کرنے کی. یہ پہلے بھی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے جب انگلش بورڈ کا رابطہ ہوا, پہلے جتنی بھی ان کے درمیان رابطے ہوئے, اس میں یہ ری شیڈیولنگ کی بات آئی ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ری شیڈیول کے لیے پاکستان کو اپنی ونڈو میں گنجائش دیکھنی پڑے گی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے جو آپ کے فکسچرز ہیں اس میں آپ کی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے. ابھی فی الحال جو فکسچرز نظر آ رہے ہیں اس میں یہ گنجائش بنانا ایک بڑا امتحان ہوگا, کیونکہ ابھی پاکستان ٹیم یہاں سے سیدھی بنگلہ دیش چلی جائے گی, وہاں پہ سیریز کھیلے گی. اس کے بعد آپ کیا اگلے سال کے آغاز میں جو ہے پی ایس ایل کے بعد دیگر آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی کہہ دیا ہے. اس طرح بہت سارے فکسچرز ہیں, تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ ونڈو میں گنجائش یہ اس کی ونڈو نکل پاتی ہے یا نہیں نکل پاتی ہے. اگر اس کے بعد ہی یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کے درمیان سیریز ممکن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اچھا, نہیں یہ بات ٹھیک ہے جو یو اے ای میں اس وقت ہو رہا ہے, اس میں ہمارے کئی پلیئر بڑے شائن کر رہے ہیں. بابر اعظم ہے, رضوان ہے, اور بالر بھی کچھ بہت اچھا کھیل کر رہے ہیں. کتنا خوش ہو سکتے ہیں؟ شعیب ملک بھی فارم میں آ گئے, لیکن اب جس نے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا اس میں حفیظ تو نہیں ہے, اس کی جگہ فخار کو رکھا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جہاں تک تو آپ بات کر رہے ہیں T20 ورلڈ کپ کی، تو نو ڈاؤٹ کہ یہ پاکستان ٹیم انتہائی شاندار پرفارمنس ہے. دیکھیں یہ ایک عام زندگی میں بھی ہم نے یہ تجربات دیکھے ہیں کہ جب کسی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ہی روپ میں نظر آتا ہے. تو پاکستان کرکٹ پچھلے دنوں جن مشکل حالات سے نکلی ہے، مطلب ورلڈ کپ سے پہلے آپ کے کئی میچز وہ منسوخ ہو گئے، اور سے نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی، پھر انگلینڈ نے منع کر دیا، اس سے پہلے ویسٹ انڈیز ہم گئے تھے تو وہاں بارش کی وجہ سے جو ہے کئی میچز ہمیں نہیں مل سکے تھے. اسی طرح دیگر معاملات ہوئے، تبدیلیاں بہت ساری، لیکن اس کے بعد جب ٹیم ایک بار جل ہوئی تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ایک کے بعد ایک میچ جیت. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کا کمبینیشن بہت اچھا بن چکا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب کسی ٹیم کے پلرز اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے پلرز بابر اعظم ہیں، آپ کے رضوان ہیں، بالنگ میں آپ کا اصل پلر شاہین آفریدی ہیں. جب آپ کے سارے جو پلر کا کردار ادا کر رہے ہو، جب وہ پلیئر فارم میں ہو تو obviously آپ کو اچھے ریزلٹ ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 5 میچز میں پاکستان نے ایک بھی تبدیلی نہیں کی، آپ سیم سائڈ کے ساتھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمبینیشن سیٹ ہو گیا ہے، آپ کا کمبینیشن جو ڈیلیور کر کے دے رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ 5 میچوں میں ایک ٹیم سیم سائڈ کے ساتھ جاتی ہے. تو ایک بہت بڑی مطلب یہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ابھی تک جو نظر آئی ہے انتہائی مطلب شاندار پرفارمنس ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے امید کر سکتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہی آپ ختم کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے ساری چیزوں پہ بات کر دی ہے اور کرکٹ کی اچھی خبر پہ انتہا کی ہے، اور بہت سی خبریں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تشویشناک ہے. آج ہم نے مہنگائی کا ذکر نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، روز رونا کہاں روتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ معیشت ہمارا سب سے بڑا ایک ویک پوائنٹ ہے. دہشت گردی بھی کوئی کم بڑا سنگین خطرہ ہے، اس کو آج ہم نے زیادہ اہمیت دی ہے اور دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے میر صاحب، جس طرح سے میر صاحب نے بھی کہا، تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کی کارکردگی کسی میدان میں بھی بہترین ہوتی ہے تو پھر دنیا آگے بڑھ کر آپ کے کندھے سے کندھا ملانا پسند کرتی ہے. کرکٹ کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ پاکستان دوسرے معاملات میں بھی ایسے ہی آگے بڑھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے.